کہتے ہیں نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے نام سوچ سمجھ کر رکھنے چاہیے۔ میرے بھائی کا نام تو فہد تھا، پر پیار سے فرحاد ہو گیا۔ پھر زندگی نے ایسا غم دیا کہ اس کا حال آج دیوانوں سے بھی برا ہے۔ میرے والد کی ملازمت ایبٹ آباد میں تھی۔ یہ علاقہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یہاں ایک پلاٹ خرید لیا۔ کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر یہیں بناؤں گا۔ والد صاحب نے کسی سبب وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنا خواب بھی پورا کیا۔ انہوں نے ایبٹ آباد میں گھر بنوایا اور قریب ہی بازار میں ایک دکان بھی خرید لی۔ ابا جان نے محنت کی تو بزنس نے ترقی کی اور دکان جنرل سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ اسی بزنس سے ہم خوشحال ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے تو سٹور میرے بھائیوں ارسلان اور فہد نے سنبھال لیا۔ دونوں باری باری جنرل سٹور پر بیٹھتے تھے۔ فہد کو گھر میں سبھی پیار سے فرحاد بلاتے تھے۔ اس کو بھی عادت پڑ گئی، جب بھی کوئی نام پوچھتا وہ فوراً ہی اپنا نام فرحاد بتا دیتا۔ آخر اسی نام نے ایک دن اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اس کو ایک لڑکی ملی جس کے فراق میں اسے ایسی چپ لگی کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہا۔ وہ اپنی بھولی بھولی آنکھوں سے ہر کسی کے چہرے کو تکتا رہتا، یا پھر کسی ویرانے میں درخت کے نیچے جا بیٹھتا اور پتے گنتا رہتا۔ اس کو اپنی دکان سے بڑا ہی پیار تھا۔ جمعے کے دن بھی وہ دکان کھول کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن جانے کیا سوجی کہ سٹور بڑے بھائی کو سونپ کر نمائش دیکھنے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ واپس آ گیا۔ اس کو لڑکیوں کا ایک گروپ آتا دکھائی دیا۔ شاید وہ شاپنگ کرنے نکلی تھی اور ہمارے جنرل سٹور کی طرف ہی آ رہی تھی۔ فرحاد واپس پلٹا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بھائی پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ یہ 3 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت نمایاں تھی، اس نے کچھ چیزیں دیکھی اور مختصر خریداری کر کے یہ چلی گئی۔ لیکن وہ لڑکی پل بھر میں ہی جیسے میرے بھائی کے دل پر گھاؤ ڈال گئی۔ فہد نے دوبارہ دکان بھائی کے حوالے کی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جس دکان پر جاتی ہے اس کے پیچھے جاتا۔ اس کا جی چاہا کہ لڑکی کو روک کر اس کا نام پوچھے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ بازار میں بات کرتا۔ آخر کار اسے بہانے سے روک کر کہہ ہی دیا کہ آپ میری دکان پر یہ پرفیوم بھول کر آ گئی تھی، یہ لے لیجئے۔ اس لڑکی نے مسکرا کر پرفیوم رکھ لیا، حالانکہ یہ پرفیوم کی شیشی جو اس نے خریدی تھی وہ اس کے شاپنگ بیگ میں موجود تھی۔ فرحاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دکان جانے کی بجائے گھر آ گیا۔ ساری رات بے چینی سے گزری۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا اس پری پیکر کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ صبح دکان کھولی تو فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر کوئی لڑکی تھی۔ بھائی نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کل آپ کی دکان پر شاپنگ کی تھی، آپ نے ایک فاضل پرفیوم کی شیشی مجھے دے دی، جبکہ خریدی ہوئی تو میرے بیگ میں موجود تھی۔ اب ایک واپس کرنی ہے۔ میں یہاں اسکول ہاسٹل میں رہتی ہوں، آپ آ کر اپنی امانت واپس لے جائیے۔ وہ شام کو اس کے ہاسٹل گیا، پرفیوم نہ لیا بلکہ اصرار کر کے اس کو دے دیا۔ البتہ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد فون پر باقاعدگی سے باتیں ہونے لگیں۔ اس لڑکی نے جب بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے سادگی سے فرحاد بتا دیا۔ لڑکی نام سن کر ہنس پڑی۔ میرے بھائی نے بھی سوال کیا تمہارا کیا نام ہے؟ بولی اگر تمہارا نام فرحاد ہے تو میرا نام شیری سمجھ لو۔ دونوں آپس میں ملتے نہیں تھے، البتہ فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں کیونکہ سالانہ امتحان کے پرچے ختم ہو گئے ہیں، وہ اب ہاسٹل سے چلی جائے گی۔ فرحاد یہ سن کر اداس ہو گیا۔ اگلے دن دکان پر خدا حافظ کہنے آئی۔ اس کو اپنی بہنوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی تھی۔ بھائی کو اداس دیکھ کر شیری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ واپس چلی گئی تو میرے بھائی کا بھی دکان پر دل نہ لگا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ راستے میں اسے بڑا بھائی ملا۔ فرحاد کدھر جا رہے ہو اور دکان کس پر چھوڑ کر آ گئے ہو؟ بھائی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دکان بند کر کے گھر جا رہا ہوں۔ فرحاد کو پتہ نہ چلا کہ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ گھر سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ لیکن تم تو گھر سے کافی دور آ گئے ہو۔ اچھا وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ بے خودی کی وہ کیفیت تھی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ اگرچہ اس کی محبت صاف ستھری تھی، مگر آج دل کی عجیب کیفیت تھی۔ سارا ماحول اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے کھانے کا پوچھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ امی نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی چیخ پر گھر والے دوڑے آئے۔ والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرحاد نے کہا سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا لیکن کوئی بیماری نہ جان سکا۔ ظاہر ہے بیماری تو کوئی نہ تھی، مگر یہ ایسا مرض تھا کہ جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ فرحاد کو پھر بھی ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا۔
تیسرے روز وہ ہسپتال سے بھی بھاگا بھاگا گھر آ گیا کیونکہ شیری کی یاد اس کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ فون کا انتظار تھا، تبھی دکان پر آ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دکان پر آئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، جب سے گھر آئی ہوں دل نہیں لگتا، تمہاری یاد نے مجھے بہت افسردہ کر رکھا ہے، میں اس اداسی سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوں، کھانے کو جی کرتا ہے اور نہ ہی کچھ پینے کو، خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے مر جاؤں گی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے فرحاد کو جگہ بتائی۔ وہ جگہ ایبٹ آباد سے 100 کلومیٹر دور تھی۔ فرحاد اگلے دن وہاں پہنچا۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آتے ہی کہا، فرحاد جانتی نہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری محبت بس گئی ہے، اب تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس کی بے باکی پر فرحاد منہ تکتا رہ گیا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ کیا تم کو میں پسند نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، پہلے تو تمہارے گھر والوں سے بات کرنا ہوگی، وہ راضی ہوں گے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، لیکن مجھے تو ڈر ہے کہ میرے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے کچھ لڑکے آ گئے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شیریں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، بھائی جان آپ یہاں؟ ان میں سے ایک اس کا بھائی تھا۔ فرحاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی کے بھائی نے بہن کو چلے جانے کا کہا۔ ظاہر ہے وہ انکار نہ کر سکتی تھی۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ دراصل جہاں فرحاد اور شیریں بیٹھے تھے وہ جگہ ایک سیرگاہ تھی اور وہ اس لڑکی کے گھر سے نزدیک تھی۔ اس کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے آیا ہوا تھا۔ وہ فرحاد سے 3-4 سال بڑا تھا اور اس کے تینوں دوست بھی میرے بھائی سے عمر میں بڑے تھے۔ بھاگنے کا موقع تھا لیکن میرے بھائی نے بھاگ جانے کو مناسب نہ سمجھا۔ شیری کے بھائی نے فرحاد کو گھونسا مارا اور پھر اس کے دوست بھی اس پر پل پڑے۔ وہ اکیلا تھا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہاں سب لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے ان چاروں حملہ آوروں کو قابو کر لیا۔ فرحاد تیزی سے ہجوم سے نکل کر بس کے اڈے پر آ گیا۔ بس تیار کھڑی تھی، وہ اس میں سوار ہو کر اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ انہوں نے پیچھا بھی کیا مگر بس نکل چکی تھی۔ فرحاد کو اب اپنی فکر نہ تھی، بس یہی اندیشہ تھا کہ شیری کو مار ڈالیں گے یا اس پر کڑی پابندیاں لگا دیں گے اور پھر جلد از جلد شادی کر دیں گے۔ انہی سوچوں میں سفر کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے ختم ہو گیا۔ گھر پہنچا تو کچھ ہوش نہ تھا۔ ماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ تیری کیا حالت ہے؟ کسی نے مار پیٹ دیا ہے؟ تب اسے اپنا ہوش آیا۔ خود پر نظر ڈالی تو کپڑے پھٹ گئے تھے، گھونسے کھانے سے منہ سوج گیا تھا۔ آئینہ دیکھ کر سخت شرمندگی ہوئی۔ ماں کو کسی طرح ٹالا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا گھسا اور کنڈی لگا لی۔ تمام رات اسے فکر نے سونے نہ دیا۔ بدن دکھ رہا تھا۔ صبح دکان پھر بھی نہ جا سکا۔ 10 دن فرحاد نے اس فکر میں گزارے کہ کہیں اس کو بھائیوں نے مار نہ دیا ہو۔ یہی بات سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر ہوتی کہ اس لڑکی سے مل کر ایسا بیگانہ ہو جائے گا تو کبھی اس کے پیچھے نہ جاتا۔ شاید یہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ زندہ تھا مگر مردوں جیسا تھا۔ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا اور نہ ہی دکانداری کو۔ اگر سودا لینے والے سیدھی بات کرتے تو بھی اس کو برا لگتا۔ وہ شیری کے فون کے انتظار میں ہی دکان پر جاتا تھا۔ کچھ دن فون کی گھنٹی خاموش رہی۔ فرحاد کی سانس بھی گھٹی گھٹی رہی۔ وہ مایوس ہو چلا تھا۔ اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ خدا جانے لڑکی کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کو اس سوال کا جواب دینے بھی کوئی نہ تھا۔ ایک دن پھر سے فون کی گھنٹی بجی۔ شیری کا فون تھا۔ آواز سن کر بے اختیار فرحاد کے منہ سے نکلا، شیری اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، کیا تم زندہ ہو؟ یا بتا دوں گی جب تم اپنا اصل نام بتاؤ گے۔ اور کیا تم کو میرے مر جانے کا یقین تھا؟ نہیں، لیکن الجھن میں ہوں کہ گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائیوں نے مل کر خوب مارا اور پھر کمرے میں 10 روز تک بند رکھا۔ آج ایک کزن کی منگنی ہے، سب گھر والوں کے ساتھ میں کزن کے گھر آئی ہوں اور یہاں سے چھپ کر فون کر رہی ہوں۔ 1 ماہ بعد میری شادی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو 1 ماہ ہے ہمارے پاس، ہم شادی کر سکتے ہیں، مگر ایسی شادی میں تو گھر والوں کی رسوائی ہے۔ تم صبر سے کام لو، فرحاد نے اسے سمجھایا۔ تو پھر تم کر لو صبر، اس کے بعد ساری زندگی صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرحاد پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی وقت دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ وقت کم ہے، گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کا کاروبار تھا، وہ الگ ختم ہو رہا تھا۔ وہ دکانداروں سے بھی غافل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر تھی کہ لڑکی کے گھر والے، خود اس کے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ بڑا بھائی کسی ضروری کام سے پشاور گیا ہوا تھا۔ فرحاد نے 8 دن دکان نہ کھولی، خرابی طبیعت کا بہانہ کیے رکھا۔ 9ویں دن والد صاحب کے اصرار پر دکان کھولی تو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔
रिसीवर उठाया। शीरी बोली, 3 दिन से मुसलसल फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते? तबीयत तो ठीक है? मैं बीमार था, फरहाद ने बताया। बीमार तो मैं भी हूँ, मगर इसका कोई इलाज नहीं है। तुम कल 2 बजे फलां जगह आ जाना, मैं तुमको अपने घरेलू हालात से आगाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर शीरी ने फ़ोन रख दिया और रिसीवर कान से लगाए सोचता ही रह गया कि क्या करूँ। इसको रात भर नींद ना आई। उस रोज़ की मुलाकात याद थी, अच्छी दुर्गत बनी थी। दोबारा जाने का हौसला ना पड़ता था। खुद को बहुत रोका, मगर इस राह खतर की तरफ खुद ब खुद कदम उठते चले जाए। इसकी बताई हुई जगह जा पहुंचा। 3 घंटे बाद वो आती दिखाई दी। आज वो अकेली थी, हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। पूछा, ये क्या है? ये मेरे कपड़े हैं। अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझको साथ ले जाना चाहते हो तो ठीक, वरना मैं यहाँ सामने पहाड़ पर से छलांग लगा दूंगी। उसके कदम अब भी मन मन के हो रहे थे। उसके कदम अब भी मन मन भर के हो रहे थे, लेकिन लड़की दलेर थी, उसका बाजू पकड़े थी। फरहाद, क्या सोच रहे हो? चलो उठो, वक्त कम है। मेरे घर वाले मुझको तलाश करते होंगे, वो यहाँ आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। फरहाद बादल नखास्ता उठ खड़ा हुआ, उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। जाते तो कहाँ जाते, बस स्टैंड पर आकर खड़े हो गए। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 1 घंटा गुजर गया, कोई गाड़ी ना मिली। फरहाद गुमसुम था, जैसे अंधा गूंगा और बहरा हो गया हो। शीरी की आवाज़ भी उसको सुनाई ना दे रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, वो सामने देखो, नशेबी रास्ते पर मेरा भाई और उसके साथी न जाने कौन कौन लोग आ रहे हैं। भाग जाओ फरहाद, खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता, मर जाऊंगा, मगर तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, देखो, वो 1 2 नहीं 10 15 आदमी हैं और उनके हाथ में असला भी है। वो इसी इरादे से आ रहे हैं कि हमको जान से मार देंगे। हम दोनों को अब तुम्हारे भाई के हाथों मर जाना ही बेहतर है। लेकिन शीरी मरने के लिए तैयार न थी। उसने खुदा और रसूल की कस्में देकर कहा कि ये बैग ले लो, इसको आगे जाकर कहीं नाले में फेंक देना। मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं तेज नहीं भाग सकूंगी और मेरी वजह से तुम भी पकड़े जाओगे। वो यहाँ आते ही मुझसे उलझ जाएंगे। इतनी देर में तुम निकल कर भाग जाना। मजबूर होकर फरहाद ने उसका बैग थामा और मुखालिफ सिमत में भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में पहाड़ों की ओट में नजरों से ओझल हो चुका था। तभी वो तमाम शीरी के सर पर आ पहुंचे, जिसने खुद को एक पत्थर पर गिरा लिया था और अब बेहोश पड़ी थी। फरहाद भागते भागते जंगल में पहुंच गया था। ये सर्दियों के दिन थे, शाम करीब थी। खौफ की वजह से उसको वहीं पड़ाव करना पड़ा। कोई चादर ना थी और ना खाने पीने का सामान। शीरी के कपड़ों का थैला तो उसने रास्ते में नाले के अंदर फेंक दिया था। नजदीक कोई बस्ती भी ना थी। हर तरफ से मायूस होकर उसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे, जो इतनी सर्दी के बावजूद वो बच गया। काली लंबी रात जूं तूं करके गुजर गई, मगर ये रात क़यामत से बढ़कर लंबी थी। सुबह होते ही वो दरख्त से उतरा और रवाना हो गया। रास्ते का पता ना था, कोई जानने वाला ना था, बस खुद को किस्मत पर छोड़ दिया। जिस रास्ते से आया था वो भूल चुका था। घंटा भर यूं ही चलता गया, बिलाखिर सामने से एक शख्स दिखाई दिया। वो जंगल से लकड़ियां लिए जा रहा था। फरहाद ने उससे बड़ी सड़क के बारे में पूछा। वो कोई नेक दिल इंसान था, कहने लगा, सड़क तो बहुत दूर है, तुम रास्ता भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फरहाद के साथ हो लिया। काफ़ी देर के बाद वो बड़ी सड़क पर पहुंच गए। फरहाद ने उसको कुछ रकम दी कि वो बहुत गरीब था। उसने इतना वक्त भी फरहाद की खातिर ख़राब किया था। फरहाद वहाँ किसी सवारी के इंतज़ार में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। वो गाड़ी में बैठकर घर आ गया। घर वालों ने पूछा, कहाँ चले गए थे और ये कैसी हालत बना रखी है? एक दोस्त के पास चला गया था, वो बीमार था। उसने रात मुझको अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। फरहाद ने हमसे बहाना किया और अपने बिस्तर पर गिरा तो होश ही ना रहा, क्योंकि रात भर सर्दी में दरख्त पर बैठे रहने से हालत ख़राब हो चुकी थी। अगले दिन उठा तो हालत कुछ बेहतर थी। शुक्राने के नफल पड़े कि अल्लाह पाक ने इज्जत और ज़िंदगी दोनों रख ली थी। मगर अब फिक्र थी तो शीरी की। उसको यकीन हो गया कि इसको तो उसके भाइयों ने अगले जहान पहुंचा दिया होगा। उसके बाद वालिद साहब की अलालत देखते हुए इसको एहसास हुआ तो वो बिला नागा दुकान पर बैठने लगा। अब भी फ़ोन की घंटी पर दिल धड़क उठता था कि शायद शीरी का फ़ोन हो, मगर उसका फ़ोन ना आया। खुदा जाने उस पर क्या बीती थी। 2 माह यूं ही गुजर गए। जब फ़ोन की घंटी बजती उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती कि उसी का फ़ोन होगा, लेकिन वो किसी और का होता और फरहाद मायूस हो जाता। दिन यूं ही गुजरते गए, उस लड़की का कुछ पता ना चला। हालत ये थी कि फरहाद सुबह मुश्किल से ही दुकान पर जा पाता और शाम को घर आ जाता। वो दुकान पर जाता ही यही उम्मीद लेकर कि शायद आज शीरी का फ़ोन आ जाए, वरना इसमें तो अब चलने की भी हिम्मत ना रही थी। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। फरहाद ने फ़ोन उठाया।
ایک لڑکی بول رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ فرحاد ہے؟ میں بول رہا ہوں، بھائی نے جواب دیا۔ میں صنوبر کی سہیلی بول رہی ہوں۔ فرحاد، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست اور آپ کی شیری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر فرحاد کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار اس نے آپ کو ملنے کے لیے سیرگاہ میں بلایا تھا تو میں ساتھ تھی۔ اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا، کہا تھا اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو فرحاد کو بتا دینا۔ پھر اس دن اس کے بھائیوں نے گھر نہیں لائے تھے، بلکہ وہیں بے ہوشی میں ہی اس کا گلا دبا کر پہاڑ کے اوپر سے نالے میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کے نشان بھی دیکھے تھے۔ اس کا ایک بھائی دکان پر تم کو دیکھنے بھی آیا تھا۔ اس وقت تمہارا بھائی دکان پر موجود تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ تم دکان پر موجود ہو اور ان کی بستی میں نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا ہے۔ اس نے جا کر یہی کہا کہ جس پر تم لوگ شک کر رہے ہو وہ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہے، شاید وہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی۔ خدا نے تم کو بچا لیا۔ جس کو زندہ رکھنا چاہے دشمن کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرحاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ اس کو اپنے بچ جانے کی کوئی خوشی نہ تھی، غم تھا تو شیری کے ڈوب جانے کا، جس کا اصل نام اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ صنوبر ہے۔ صنوبر کا غم میرے پیارے بھائی فرحاد کو آج بھی ہے۔ اب ہم اس کو اس کے اصل نام سے ہی بلاتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کا خیال ہے کہ اس کا فرحاد نام راس نہیں آیا۔